انتظار کی گھڑیاں لگتا ہے ختم ہونے والی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا پیغام شہباز شریف تک پہنچ گیا. آرمی چیف سے بھی ملاقات آج ہو سکتی ہے, اس کے بعد پھر معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. علی بن گنڈاپور کی بھی اقوام متحدہ کے وفد سے ملاقات ہوئی, اور انسانی حقوق پر یورپی یونین کا وفد بھی مل رہا ہے آج. اور پاکستانی سفیر کو بھی امریکہ میں نیا ٹاسک ملا ہوا ہے. انٹرنیشنل دنیا میں سوشل میڈیا کا راج, الیکٹرانک میڈیا کا دور ختم. وائٹ ہاؤس میں آج باقاعدہ یہ تبدیلی آ گئی. ملک ریاض کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کی تیاریاں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ خان کی مذاکراتی ٹیم اپوزیشن الائنس میں بدل چکی ہے. تحریک انصاف لاہور میں مینار پاکستان پر 8 فروری جلسے کے لیے تیار ہو چکی ہے. NOC کی درخواست بھی جمع ہوگی, تیاریاں بھی شروع ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی. 10ویں نمبر کا جج خان کے کیس سے ایسا چپکا چھوڑنے کو تیار نہیں, اس کا اسکینڈل بھی آ گیا. سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل اور 9 مئی کے معاملات کو پبلک کرنے کا معاملہ. اور لاپتہ افراد کمیشن کا جو نیا سربراہ, وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے سابقہ ججز میں مقابلہ بڑھ گیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی سیٹ کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں باقاعدہ. 2 بڑی تبدیلیاں, ایک DG FIA عہدے سے فارغ, اور خیبر پختونخوا میں IG کسے لگایا گیا. اور اگلے 48 گھنٹوں میں چین نے امریکہ کو ایک نیا سرپرائز بھی دیا. امریکی کمپنیوں کو ہوشیار رہنے کی بڑی وارننگ بھی آ گئی. تفصیل سے ان خبروں کی بات کروں. سب سے پہلے شہباز شریف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سرمایہ کار جنٹری بیچ کی ملاقات ہوئی. وہ پیغام جس کی ہم توقع کر رہے تھے وہ شہباز شریف تک پہنچ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اب اس وقت دیکھیں, جو جنٹری بیچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ دور میں سفارتی مشنز پہ بھی رہا. مشرق وسطی میں امریکہ کی جو پالیسیوں کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے. حکومت نے کروڑوں ڈالر لگا کے لابنگ کی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. اس مقصد کے لیے محسن نقوی ابھی تک امریکہ میں, آپ کو پتہ, یہی فارمولہ پیش کر رہا ہے جگہ جگہ کی قومی حکومت بنائیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. پاکستان کے جو اندرونی سیاسی حالات ہیں اس میں یہ سفارتی دباؤ ہی کام کر سکتا ہے. پھر امریکہ اور پاکستان کے جو آنے والے تعلقات ہیں وہ اسی خارجہ پالیسی پر براہ راست اثرات ہوں گے. یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے جس میں سٹک اور کیرٹ اپروچ استعمال کرتے ہیں, اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھا سکتا ہوں کہ خفیہ سفارتکاری میں کیسے بات منواتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے کولمبیا کے ساتھ, ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال آئی. کولمبیا بڑا اہم ملک امریکہ کے لیے 3 وجوہات تھیں. ایک وینزویلا کا بحران, دوسرا ان کی منشیات کی روک تھام, اور تیسرا امریکہ میں آپ کو پتہ جو غیر ملکی تارکین وطن. اب کولمبیا امریکہ کا بڑا قریبی اتحادی, وینزویلا کے بحران میں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے وہاں کولمبیا میں رہتے رہے. پاکستان کا جس طرح امریکہ کے ساتھ اتحادی, اور یہاں سے جو مہاجرین پاکستان آئے وہاں کولمبیا میں بھی. اب کولمبیا میں ایک منشیات کا معاملہ تھا, اور پاکستان افغانستان کا جو معاملہ تھا دہشت گردی کا, پھر خطے میں چین بھارت. اب تیسرا مسئلہ جو امریکہ کا نہیں ہے لیکن انسانی حقوق سے جڑا ہوا الیکشن کے معاملات پر. اب اگر آپ کولمبیا کے ساتھ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح سفارتکاری کی. پہلے انہیں ٹویٹس, پیغامات, پھر مسائل کے حل کے لیے جو غیر قانونی تارکین وطن, منشیات اور وینزویلا کا, اس پہ انہیں بار بار ضرورت تھی کیونکہ اتحادی تھا. بالکل جس طرح پاکستان کی ضرورت افغانستان کے معاملے پر تھی, کولمبیا بھی پارٹنر, پاکستان بھی پارٹنر. اب وینزویلا کا معاملہ جو ہی کنٹرول میں آیا تو پھر کولمبیا کی باری آ گئی. جیسے افغانستان سے انخلا ہو چکا ہے, پاکستان کی باری آ گئی. اب امریکہ کو نہ کولمبیا چاہیے نہ پاکستان چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو کولمبیا واپس بھیجنے کی کوشش کے پیغامات بھیجے, سفارتی تعلقات کے ذریعے جواب دیا. وہاں کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے آگے سے بدماشی شروع کر دی, آنکھیں دکھانی شروع کر دی. اس کے جواب میں پابندیوں کا اس نے باضابطہ 25% پھر 50% ٹیرف کا صرف اعلان کیا. آدھے گھنٹے کے اندر کولمبیا کی حکومت لیٹ گئی. وہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو انہوں نے قبول کر لیا. اب یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ یہاں افغانستان میں, آپ کو پتہ ہے انخلا کے دوران پاکستان کی ضرورت تھی. بائیڈن حکومت دہشت گردی کے نام پہ یہ پارٹنرشپ کرتی رہی. اب یہاں $7 ارب کا یہ اسلحہ چھوڑ کر آپ کو پتہ ہے بھاگ گئے تھے. افغانستان سے امریکہ نے یہ اعلان کیا, اور اسی دوران اوورسیز پاکستانیوں نے خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا. اب خان کی رہائی میں جو اپنی حکومت کو انہوں نے پیغام بھیجے, خطوط لکھے, قراردادیں پیش کی, کانگریس میں جو بریفنگز ہوئی, یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں. امریکی میڈیا میں بھی چیزیں آ چکی ہیں. اب اس سفارتکاری کا جو سب سے پہلا نتیجہ جو پیار سے سمجھانا, سفارتی تعلقات بھی قائم رہیں اور بات بھی مان لیں, کیونکہ سابقہ اتحادی بھی رہے ہیں, آگے اسلحہ ان سے خریدنا ہے افغانستان, تو ادھر بھی ضرورت پڑے گی. پھر اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست سرمایہ کار جنٹری بیچ کی یہ ملاقات عین اس وقت میں جب پاکستان کی امداد بند کی گئی, بالکل اس طرح سے کولمبیا کی امداد بند کی گئی. اب پاکستان کو امداد بحال بھی کروانی ہے, سرمایہ کاری بھی کرنی ہے. اس لیے انہیں پیغام دیا گیا کہ آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کے مطالبات ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن عمران خان کی رہائی سے متعلق, دیکھیں عمران خان کو وہ اپنا دوست تسلیم کر چکا, یاد رکھیں. الیکشن کے وعدوں میں ان کی جماعت کے رہنماؤں کے پاکستانی اوورسیز امریکن سے یہ وعدے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 8,000 غیر قانونی پاکستانیوں کو امریکہ سے ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے.
انہیں بھی قبول کرنے کا حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو پیغام دینا تھا. تو یہ تمام معاملات بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں جنٹری بیچ اب اگر آرمی چیف سے آج ملتا ہے تو پھر تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اس میں پھر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے. فی الحال تو یہ حکومت سے حکومت کی بات ہو رہی ہے. اگلے مرحلے پر جو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں ہو سکتا ہے بہت جلد آپ کو سینٹا کام کے جو چیف ہے مائیکل کرالا وہ بھی پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئیں. اب پاکستان کی اہمیت امریکہ کے سامنے ان ممالک کی خاص طور پر جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو خود براہ راست مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی. ماضی میں کام میں سینیٹر لیول پہ کیا جاتا ہے. نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیں اس کی رہائی میں امریکی صدر بل کلنٹن کی حکومت میں یا جنرل مشرف کے ساتھ اس وقت امریکہ کا ڈپٹی سیکرٹری اسٹروب ٹیبلوٹ یہ آیا تھا پاکستان، کیونکہ کارگل کا تنازع بھی تھا. تو اس وقت اس نے نواز شریف کی رہائی کی باقاعدہ طور پر وفد کے ساتھ ملاقات کر کے بات چیت کی. پھر عدالتوں میں چیف جسٹس ارشاد حسن کی ملاقات ہوئی تھی بل کلنٹن سے. پھر اسی طرح بے نظیر بھٹو کے معاملات میں مشرف کے قریبی ساتھی طارق عزیز وہ امریکی عہدیداروں سے ملتے رہے. پھر بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی ہوئی. ڈیل البتہ جو تھی وہ وزیر خارجہ کونڈالیسا رائس نے کروائی تھی، وہ بیٹھی تھی اس وقت. بے نظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان جو مذاکرات باقاعدہ طور پر بڑھائے گئے تھے، باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا جسے NRO کے نام سے جو بڑا مشہور ہوا اور وہ مقدمات ختم ہوئے، یہ سب کچھ امریکہ کی انہی سفارتی کاوش کا ہوا. اور یہ ہمیشہ نچلی سطح کے عہدیداروں سے ہوا. چوتھے پانچویں مرحلے پر کہیں جا کے کہیں دفتر خارجہ کے لوگ یا وزیر خارجہ کی ضرورت پڑتی تھی. اب یہی بات خان کو باقی تمام رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہے. اسی لیے خان الحمدللہ کبھی جیل جا کے بیمار نہیں ہوا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی ڈیل کی طرف بات نہیں کی، اور ہمیشہ ایک ہی مطالبہ 9 مئی 26 نومبر. اب یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے ان معاملات میں، تو یہ یاد رکھیں عمران خان کی قید واحد قید ہے جو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ میں جو ملاقات علی مین گنڈا پور کی ہوئی، اور یورپی یونین کے جو انسانی حقوق کے نمائندوں کی آج حکومتی نمائندوں سے ملاقات ہوئی. اس میں 27 انٹرنیشنل کنونشن کے معاہدے جس میں تجارت جڑی ہوئی GSP+ اسٹیٹس، یہ باقاعدہ یاد دہانی کروائی گئی ان سے انشورنس لینے کے لیے انسانی حقوق کی. اب جو پیکا قانون ہے یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی معاملہ ہے، اور یہ بھی یورپ کے انہی کنونشن سے جڑا ہوا ہے. یہاں ڈیجیٹل میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ آ کے لائیو سٹریمنگ کریں. روایتی میڈیا مکمل دم توڑ چکا ہے. پاکستان میں پیکا لگا کے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھا کہ مین سٹریم میڈیا کا جو بیانیہ ہو وہ بتایا جا سکے. اب ملٹری سویلین کی جو سماعت چل رہی ہے اس میں دیکھیں خواجہ حارث آج دلائل دے رہا تھا لطیف کھوسہ کے خلاف مقابلے میں کہ یہ مقدمات جائز ہیں، فیئر ٹرائل کے سارے تقاضے پورے جا رہے ہیں، آزاد اور غیر جانبدار ٹرائل. مطلب یہ کہہ رہا ہے عوامی سماعت ہوتی. کبھی آپ نے سنی ہے عدالت سماعت کی؟ کہہ رہا ہے عدالتوں میں جو لطیف کھوسہ نے کہا پھر یہ سارے مقدمات عدالتوں کے وہاں بھیج دیں، سارے وہاں کر لیں. لیکن چونکہ جمال خان مندوخیل جیسے لوگ موجود ہیں، وہ کہہ رہا تھا ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، شک کرنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر بھی. شرعی جب شرعی بات کرتے ہیں یہ بڑا عجیب سا ان کے منہ سے لگتا ہے. ملٹری کورٹ کے ججز کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، ابھی جو لیفٹیننٹ کرنل عمار صاحب یہ جو کیس سن رہے ہیں جس پہ خواجہ آصف نے کہا کہ خواجہ حارث کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہوا تو اس میں ہم نے لوگوں سے پوچھا آپ کو ان پہ کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کہ اعتراض ہوتا بھی تو کیا کر لیتے انہوں نے. اب جمال خان مندوخیل وہ 7 کاپیاں جو دی گئیں ملٹری ٹرائل کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں تھا. کہتا ہے یہ اپیل میں ہمارے پاس آئے گا. ذرا اندازہ کریں، مسرت حلالی بہرحال ریکارڈ دیکھتی نہیں. اب خان کے خلاف دیکھیں کیس میں ایک اور وہ توشہ خانہ وہ دلاور ہمایوں دلاور، اس کے خلاف جو اسکینڈل نکلا تھا پراپرٹی کا، اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے کیس بنایا، اس کیس بنانے والے کے اوپر FIA نے کیس بنا دی. آج بابر ستار نے وہ رکوا دیا ہے کہ اختیارات کرنا جائز استعمال ہے. لیکن اس طرح آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ اٹھا کے دیکھے تو وہاں جسٹس سرفراز ڈوگر کو وہ 15ویں نمبر پہ سینیورٹی میں اسے اٹھا کے اب اسلام آباد میں چیف جسٹس کے لیے نام لیا جا رہا ہے. بولیاں لگ رہی ہیں باقاعدہ کہ کون بنے گا. یہ اس طرح کے حالات میں قانون، انصاف، آئین، نون لیگ تو مشہور ہے آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی وہ وکیل تو کرتے نہیں، براہ راست جج کرتے. عدلیہ میں تو ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی نے سندھ میں گاڑے، سارے کے سارے جج اپنے لگا دیے، سارے جیالے جج. یہی کام نواز شریف اور شہباز نے 40 سال یہی کیا. اس رمضان شوگر مل کا دیکھیں آج 16 ارب منی لانڈرنگ کے کیس میں کلین چٹ لے کے، یہ واحد مقدمہ تھا پاکستان کا جس میں ثبوت، گواہ سب کچھ موجود. تحقیق کرنے والے ارشد شریف کو شہید کر دیا، ڈاکٹر رضوان کو شہید کر دیا، مقصود چپلاسی بیچارہ مارا گیا. بادہ معاف گواہ وہ دبئی میں بیچارہ پرسرار انداز میں، وہ ہیلپر تھا، وہ بھی اسی طرح راستے سے ہٹا دی. مطلب تفتیشی، تحقیقاتی، صحافی، پولیس والے سارے کے سارے راستے سے ہٹا کے شہباز شریف کہہ رہا ہے مجھے ریلیف مل گیا. جب اسے پوچھا کس کے پیسے، کہتے ہیں میرے نہیں، بچوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، کہتے باپ سے پوچھو. 16 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کلین چٹ لے گئے، کیونکہ یہ وکیل تو کرتے نہیں، ڈائریکٹ جج کرتے. مطلب یہ اس انداز میں دیکھیں پاکستان میں آئین اور قانون کا کھلواڑ. ابھی ملک ریاض کو انٹرپول سے لانے کے لیے ریڈ وارنٹ کی بات کہہ رہے ہیں.
اب جس جج سرفراز ڈوگر کو لگایا اس کے 6 سال چونکہ موجود ہیں آگے، 6 سال کی اس کی مدت ملازمت پڑی ہے، اس لیے اس چاہتے ہیں چیف جسٹس لگائیں، اگلے 6 سال کنٹرول کریں. مطلب یہ اگلے پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں آپ پتہ نہیں ابھی ہونا کیا ہے جون سے پہلے. لیکن اس وقت جو ملک ریاض کا اچھا معاملہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، انٹرپول سے لانے کا معاملہ ان کے پاس میں، یہ بین الاقوامی پولیس ان کی اپنی پولیس نہیں ہوتی، 195 ممالک کی پولیس ہے، ان کے ساتھ ہی مل کے کام کرتے ہیں. ان کے بھی اپنے بین الاقوامی آرٹیکل آپ پڑھیں، اس میں آرٹیکل نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، بلکہ ایسے کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے جس پر تشدد، غیر منصفانہ ٹرائل یا سیاسی انتقام کا معاملہ. تو ملک ریاض کو لانا اتنا آسان نہیں ہو. کہہ رہے ہیں جی پیسے یہاں سے دبئی جا رہے ہیں. بھائی 16 ارب شہباز شریف کا سامنے کیس ختم ہو گیا تو ملک ریاض نے کیا کیا؟ اگر ان کے سامنے دیکھا جائے تو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.